فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنے اور ساتھ ہی کچھ دینی باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا. انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے. محترم حاضرین مجلس، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. موضوع جو متعین کیا گیا ہے تاریخ فلسطین. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملک شام، فلسطین اور مسجد اقصی بیت المقدس، اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر ہمیں کئی باتیں ملتی ہے. مسجد اقصی، فلسطین اور شام سمجھنے کے لیے، شام ایک بڑا علاقہ، ملک شام ایک ملک ہے، اور اس میں فلسطین میں بیت المقدس، جس کے اندر کوہ طور اور کوہ سیہون کے اوپر جو مسجد اقصی بنائی گئی ہے اسے مسجد اقصی کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ملک شام کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. جب اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملک شام کے اوپر مسلط کیا، ان کو حکومت عطا فرمایا، تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایک ایسی کمزور قوم کو ملک شام کے اوپر لا کر جما دیا، ملک شام کے اوپر ان کو لا کر حکومت کرنے کے لا کر بٹھا دیا. اللہ رب العزت نے کہا التی بارکنا فیہا. اللہ رب العزت نے ملک شام اور ملک شام کے ارد گرد کے تمام علاقوں کے اندر اللہ نے برکت کو نازل فرمایا ہے. تو یہودی کہا کرتے تھے اور آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے برکت جو نازل فرمائی ہے ملک شام اور فلسطین کے ارد گرد علاقوں کے اندر، اس سے مراد صرف یہودی ہے، مسلمان اور عیسائی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر بیان کیا کہ ملک شام، فلسطین اور اس کے ارد گرد علاقے کے اندر جو اللہ نے برکت رکھی ہے صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے. وَلُوطًا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے کہا کہ ملک شام، فلسطین اور اس کے ارد گرد میں رہنے والے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے مسلمان ہو کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اس کی رحمتیں اور برکتیں ان تمام کو ملتی رہے گی اس وقت تک جب تک کہ یہ لوگ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے.
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ملک شام، فلسطین اور اس کے علاوہ سورہ اسراء کے اندر بیان کیا گیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا فیہ. اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے اپنے نبی پاک کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گئے اور اس کے ارد گرد کے تمام علاقوں کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ملک شام، اس میں فلسطین میں مسجد اقصی، اور باضابطہ فلسطین کے اندر کچھ علاقے ہیں جو آپ کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ آپ کو آگے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. کوہ طور آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا نا. کوہ طور کیا ہوا تھا کوہ طور پہ؟ ہاں جی، اللہ سے بات کیے تھے نا. اور اسی کے بازو میں کوہ صہیون ہے. آج بھی یہودی اپنے آپ کو اسی پہاڑ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے ہم ماننے والے ہیں، وہ بابرکت سمجھتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ مسجد اقصی اصل کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنائی ہے مسجد اقصی؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، ایسا ہی اختلاف ہے علماء کرام میں. ابراہیم علیہ السلام بنائے ہیں یا پھر سلیمان علیہ السلام بنائے ہیں یا آدم علیہ السلام بنائے ہیں. ایک حدیث ہے پاک جو کہ بخاری کی ہے، حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعبۃ اللہ. اس کے بعد سوال کیا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ کہا کہ مسجد اقصی، مسجد اقصی. اب آپ غور کریں، تیسرا سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد اقصی اور کعبۃ اللہ کے درمیان کتنے سال کا عرصہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 40 سال کا عرصہ. ہاں جی، 40 سال کا عرصہ. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کس نے تعمیر کی ہے؟ حضرت، ہاں جی، تو صحیح روایتوں کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کس نے کی سب سے پہلے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. اگر آپ اس روایت کو لیتے، علماء کرام راجح قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، اختلافات کے بغیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، سب سے پہلے مسجد کعبۃ اللہ کو قائم کرنے والے آدم علیہ السلام، پھر اس کے 40 سال کے بعد کس نے قائم کی ہے؟ حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے ہی قائم کی ہے. پھر اس کے بعد دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، پھر اس کے اندر کیا ہوتی رہی؟ تجدید ہوتی رہی. تجدید کسے کہتے ہیں؟ ایک چھوٹی مسجد تھی، لوگ بڑھ گئے تو کیا کرتے ہیں؟ اسے منظم کرتے ہیں نا، اس کے بعد بڑی بناتے ہیں اس کے لیے. تو ہر دور کے اندر بنائی گئی، اسے کہتے ہیں تجدید کہتے ہیں. تجدید کہتے ہیں نئے سرے سے بنانا. اصل بنیاد رکھنے والے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو فلسطین کا ذکر ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو آنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اور ابراہیم علیہ السلام کہاں پر پیدا ہوئے؟ کہاں پر پیدا ہوئے؟ عراق میں پیدا ہوئے. عراق میں پیدا ہوئے اور جب بڑے ہو رہے تھے اپنے باپ کو دیکھا، قوم والوں کو دیکھا، اپنے ہاتھوں سے بتیں بناتے، اس کے بعد اسے بیچ دیا کرتے تھے. کئی واقعات آپ کو معلوم ہے کیسا قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، بتوں کو توڑ دیا سمجھانے کے لیے. پھر اس کے بعد بھی نہ مانے تو ان کے بیوی اور ابراہیم کو وہاں سے نکال دیا. کہاں سے نکال دیا؟ ہے نا، جلا دینے کے لیے آگے بڑھ گئے، اللہ نے بچا لیا. پھر اس کے بعد صحیح سالم آگ سے باہر نکل گئے تو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا، تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. اللہ کا حکم پانے کے بعد وہاں سے نکل، کہاں پر چلے گئے؟ سیدھا عراق سے نکلنے کے فوری بعد فلسطین کی طرف رخ کیا. کہاں پر رخ کیا؟ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ فلسطین کی طرف رخ کیے. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ مصر کی طرف رخ کر رہے تھے. پھر اسی بادشاہ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے نا کہ اپنے بیوی کے ساتھ تھے تو بادشاہ کا یہ رول تھا کہ اگر بہن ساتھ ہو تو اس سے ہے نا منہ کالا نہیں کیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد ہاجرہ ان کو وہاں پر مل گئی. پھر واپس فلسطین آئے تو اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا فرمایا. پہلے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اس میں بھی بڑا اختلاف ہے، اختلاف کے بغیر حضرت اسماعیل السلام اللہ نے حکم دیا، دونوں سوکنوں کے درمیان اختلاف ہوا،
بن نہیں رہی تھی، اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے جا کر کہاں پہ چھوڑ کر آئے؟ وادی غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی کچھ نہیں ہے، بیابان جنگل کی طرح، کھانے کے لیے پھل نہیں ہے، پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آپ وہاں پہ چھوڑ کر آئے۔ لہٰذا جا کر وہاں پہ چھوڑ کر آتے ہیں، 2 سے 3 مرتبہ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ کعبۃ اللہ کی، تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کس نے بنایا؟ حضرت، اب انہوں نے کیا کیا؟ اسی بیس کے اوپر، اسی بنیاد کے اوپر مسجد بنائی، کعبۃ اللہ کی تعمیر، اس کے تجدید کہتے ہیں، اسے کیا کہ عصر نو، دوبارہ اس کو بنایا گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، وہاں پر ایک اور بیٹا پیدا، حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کی بھی شادی ہو گئی، ان کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا، نام کیا تھا ان کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ رب العزت نے حکم دیا، وہی نازل فرمائی، ٹھیک 40 سال کے فوراً بعد حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب نے کیا بنائی؟ مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی، عصر نو مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی۔ آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ پھر اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب سے کام لیا، ان کے کتنے بیٹے ہو گئے؟ کتنے بیٹے ہو گئے ان کے؟ ہاں، یہ تاریخ، آپ تاریخ بولنے کے لیے بلایا ہے مجھے، میں اس لیے تاریخ بول رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کتنے بیٹے ہو گئے ان کے؟ 11 یا 12؟ کتنے بھائی، 11 یا 12؟ ہاں جی 11 کنفرم؟ چلیے، ان کے تقریباً 12 بیٹے ہوئے نا۔ پھر اس کے بعد بھائیوں نے ان کے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ دغا بازی کی، لے جا کر کہاں پہ ڈال دیے؟ کنویں میں ڈال دیے، اور قافلہ گزر رہا تھا، کنویں والے اٹھا کر کہاں پر پہنچا دیے؟ ہاں جی، فلسطین کے بازو کون سا علاقہ آج بھی ہے؟ مصر میں پہنچا دیے۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر کو بچہ پسند آ گیا، اپنے محل میں رکا لیا۔ پھر لمبا تفصیلی واقعہ آپ کو معلوم ہے، اللہ رب العزت نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ کہاں پر بنا دیا؟ مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، اپنے پورے گھر والوں کو اپنے پاس بلا لیا، ہے نا واقعہ۔ انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا؟ کیا خواب دیکھا تھا؟ معلوم ہے کسی کو؟ کتنے؟ 11 ستارے، 10 ستارے؟ ہاں، تو پھر 11 بیٹے کیسا ہو گئے؟ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو 12 بیٹے تھے، ایک وہ اس خواب کی تعبیر کے لیے اپنے تمام بھائیوں کو اور اپنے ماں باپ کو بلاتے ہیں، اور پوری قوم کہاں پر منتقل ہو گئی؟ مصر میں منتقل ہو گئی، مصر کے اندر رہنے لگے۔ اب حضرت یوسف السلام کا انتقال ہو گیا، اور اس کی بادشاہت کس کے اندر آ گئی؟ ان کے بیٹوں کے اندر آنا شروع ہو گئی۔ کئی 100 سال گزر گئے، انہی کے بیٹے راج کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد فرعون کا دور شروع ہوتا ہے۔ کس کا دور شروع ہوتا ہے؟ فرعون، رامسیس، ہے نا، بنی اسرائیل کے بارے میں۔ تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے وضاحت کرنا بھول گیا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ کیا تھا؟ اسرائیل۔ نام کیا تھا؟ اسرائیل۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو اسرائیل کے تمام بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے تمام بھائی کہاں پر منتقل ہو گئے؟ مصر کے اندر۔ اب ان کے تمام بیٹے کہاں پر پھیلنے لگے؟ مصر میں پھیلنے لگے۔ تو لہٰذا یہ کیا شمار کیا گیا؟ بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کے بیٹے۔ جب فرعون کی حکومت آئی، فرعون جب بادشاہ بنا تو ان کو مارنے لگا، اور ان کی بچیوں کے ساتھ ظلم کرتا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا۔ اس کا پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اور اس کو مارنے کے لیے اللہ کس نے بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ السلام کو بھیجا۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ ایک لمبا تفصیلی واقعات سب آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے باضابطہ موسیٰ السلام کو دعوتی کام کرنے کے لیے وہاں پر بھیجا، اور فرعون جب ان کے خلاف ہو گیا، ایک بڑی فوج لے کر نکلا مارنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ کہاں پر جانے کا حکم دیا؟ ہاں جی، فلسطین۔ کہاں پر جانے کا حکم دیا؟ فلسطین۔ مصر سے نکلے، فلسطین کی طرف کوچ کر رہے تھے، بحر احمر، ایک لمبا سمندر وہاں پر گئے۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو وہاں پہ ڈبو دیا، اور حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کو آگے لے کر نکلنے کا حکم دیا۔ جب فلسطین کی طرف پہنچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ عمالقہ قوم، کون سی قوم ہے؟ عمالقہ قوم، ایک بڑے جنگجو طاقتور یہ لوگ تھے، اور بڑے بڑے اونچے دراز قد والے،
اور سفاکیت درندگی میں یہ لوگ بڑے ماہر تھے. کسی قوم کو مارنا ہے, جلانا ہے, کاٹنا ہے, دیوار میں چنوا دینا ہے, یہ بہت ہی زبردست اور طاقتور قوم تھی. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ اپنی تمام فوج کو لے کر آگے بڑھے اور کیا فتح کرے؟ ہاں جی, بیت المقدس فتح کرے, فلسطین کو آباد کرے, عمالیقہ قوم کو وہاں سے نکال دے. تو سورہ بقرہ کی اگر آپ یہاں سے تلاوت کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا تقریباً 2-2.5 پارے کے اندر آپ کو یہ پوری جنگیں آپ کو ملے گی. عمالیقہ قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی قوم کو ابھارتے ہیں. اللہ نے کہا کہ بس ان کو آگے بڑھنا ہے. فتح کون دینے والا ہے؟ اللہ فتح دینے والا ہے. اگر یہ صرف اپنے نبی کے ساتھ آگے بڑھیں گے, جب اس قوم کے بارے میں سن رکھا تھا, جانتے بھی تھے اس قوم سے کون مقابلہ کرے گا, تو باضابطہ انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, اے موسیٰ آپ خود جائیں ان سے مقابلہ کریں, ہم یہاں پر بڑے کیا کریں گے, تماشا دیکھیں گے, ہم نہیں آئیں گے ان سے لڑنے کے لیے. تو خیر اللہ رب العزت نے فلسطین سے بالکل باہر ایک وادی ہے, وادی طے, اللہ رب العزت نے پوری قوم کو وہاں پہ کیا کر دیا, بہکا دیا. تفسیر میں آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العزت نے تقریباً کتنے 40 سال تک ان کو بہکا دیا. آسمان کے لیے ہے نا اوپر کوئی چھت نہیں, اسی تقریباً علماء اکرام نقل کرتے 40 کلومیٹر کا ایک علاقہ تھا, ایک بڑا میدان تھا جس کے اندر ان کو کیا کر دیا گیا, محصور کر دیا گیا. وہ چاہ کر بھی باہر نہیں نکلا کرتے تھے. کتنے سال تک؟ 40 سال تک. اللہ رب العزت نے سزا کے طور پہ ان کو رکایا تھا, لیکن وہاں پر بھی ان کو کیا ملتا ہے کھانے کے لیے؟ منہ و سلوہ نازل ہوتا ہے وہاں پر آسمان سے. کہاں جائے گی قوم, ہے نا, پورا اسی کے اندر ان کو گھیر لیا گیا ہے. اور جب بھی ان کے اوپر دھوپ آتی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بادل بھیج دیا کرتا تھا, اور اس علاقے کے اندر پانی نہیں تھا. اللہ نے کہا کہ موسیٰ آپ اپنی لکڑی سے آپ پتھر کو ماریے, وہاں سے 12 چشمے باہر نکل کر آئیں گے. تو لہٰذا وہاں سے ان کو تمام نعمتیں ملنے لگی. تو علماء اکرام نقل کرتے ہیں کہ اس قوم نے جنگ کرنے سے انکار کیا تھا. اللہ نے کتنے سال تک؟ 40 سال تک ان کو اس علاقے کے اندر رکایا تھا, اس لیے کہ 40 سال کے اندر ایک نئی قوم تبدیل ہو کر واپس آتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ باپ 40 سال کا ہے, بیٹا ہاں جی 20 سال میں بھی اگر باپ نے شادی کیا ہوگا تو بیٹا کتنے سال کا ہو گیا؟ تو نوجوان 20-22 سال کی عمر, 25 سال کی عمر, 30 سال کی عمر, ایسی مضبوط قوم اور ایسی مضبوط عمر ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے کارنامے انجام دینے کے لیے قادر ہوتی ہے. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بالکل اپنے آخری عمر کے قریب تھے. یوشع بن نون کو بلایا, ان کی 12 قومیں تھی, ان کا بڑا اپنا ایک امیر بنا دیا, اور تاکید فرمایا کہ آپ کو بیت المقدس فتح کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بیت المقدس فتح کرنا ہے. تو بیت المقدس کے فتح ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. یوشع بن نون اپنے پوری فوج کو لے کر آگے بڑھے. اللہ رب العزت نے یوشع بن نون اور ان کے پوری قوم والوں کو فتح عطا کیا. پھر وہاں پر بیت المقدس قائم کیے, پورے فلسطین کو بسایا, پھر اپنے اعتبار سے مسجد قائم کر لی. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ پھر اس کے بعد یوشع بن نون کا انتقال ہو گیا, اور یہ قوم وہی حرکتیں, اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا, شرک کرنا, نافرمانیوں کے اندر داخل ہو جانا, اپنے انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دینا. تو اللہ رب العزت نے دوبارہ عمالیقہ قوم جو وہاں سے بھاگ کر چلی گئی تھی, ان سے مقابلہ نہ کر سکی تھی, اللہ نے دوبارہ اس قوم کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ مسلط کر دیا. تو کرے کیا یہ لوگ؟ ان کی عورتوں کے ساتھ زنا کرتے, ان کے مردوں کو قتل کرتے, ان کے جوانوں کو بیڑیوں کے اندر باندھ لیتے, اس طرح کی حرکت کیا کرتے تھے. اور جتنی ساری جگہ ہے ان کی عبادت کرنے کی سب کے سب توڑ دیا انہوں نے. اور اس کے بعد باضابطہ آپ یاد رکھیں, تاریخ کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ ان کا تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے, ان کا عصا, ان کے کپڑے, ایک تبرک کے لیے وہ چیزیں ان کے پاس موجود تھی. اور اس قوم نے اس کو بھی لے کر نکل گئے, اور باضابطہ کئی تعداد میں ان کے بچوں کو غلام بنا کر یہ وہاں سے لے کر نکل گئے. اب یہاں پر جو ہے حضرت شمعون علیہ السلام, نام کیا؟ حضرت شمعون علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے. قوم نے آ کر ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ تیار کرے, ایک بادشاہ بنائیں. ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ جائیں گے, جنگ کریں گے, اپنے لوگوں کا بدلہ لیں گے,
تو لہٰذا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ طالوت کو اللہ نے آپ کا بادشاہ مقرر کیا ہے. کس کو مقرر کیا ہے؟ طالوت کو مقرر کیا ہے. اور مقابلے میں کون تھا؟ عمالیہ قوم کا جالوت تھا. اللہ رب العزت نے باضابطہ ان کو فتح عطا فرمائی. لمبا طویل واقعہ. جب طالوت نے جالوت کو ختم کرنے کے لیے آگے نکلے، اپنی فوج کو لے کر آگے نکلتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ 313 کی تعداد تھی. اس میں کون تھے؟ حضرت داؤد السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور طالوت نے باضابطہ کہا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کر دیں گے تو کیا کروں گا؟ میں آپ کو اپنی سلطنت عطا کروں گا، اپنی بچی عطا کروں گا، نکاح میں دے دوں گا، آپ بڑے بادشاہ بن جائیں گے. لہٰذا ان کا ایک الگ انداز تھا. کپڑے کے اندر رسی، کپڑے کے اندر پتھر رکھ کر پھرا کر وہ گول پھرا کے مارا کرتے تھے. سب سے پہلی ان کی یہ ایجاد تھی. حضرت داؤد السلام کی علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے طاقتور تھے کہ بکرے چرانے کے لیے نکلا کرتے تھے. شیر وغیرہ کھانے کے لیے آتا، بھیڑیا وغیرہ کھانے کے لیے آتا تو لاٹھی سے مار کے بھگا دیا کرتے تھے. اگر تب بھی نہ مانتا، وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آتا، لکڑی کو نیچے رکھ دیتے، بھاگتے ہوئے جاتے، اسے پکڑ لیتے اور اپنے ہاتھوں سے شیر کو چیر کے پھاڑ دیا کرتے تھے. یہ بڑے مضبوط تھے، یہ بڑے مضبوط تھے. اللہ رب العزت طاقت عطا فرمائے ان کو، ہے نا. وہ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے موڑ دیا کرتے تھے. ان کا کھانے کا سامان آگے چل کے بنتا ہے. ایک لمبا طویل واقعہ. جب یہ جیت کر آتے ہیں تو فلسطین ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور یہ بادشاہ بنا دیے گئے. ان کے بیٹے کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کو وراثت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے ایک عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ بنائی. اسے کیا کہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ آج بھی یہودیوں کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت خانہ بنایا تھا، ہیکل سلیمان نے بنایا تھا، اس کو توڑ کر مسجد اقصی وہاں پہ بنائی گئی ہے. آج بھی یہودی چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو توڑ دیا جائے اور دوبارہ وہ ہیکل سلیمانی کیا کر دیا جائے؟ بنایا جائے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ سلیمان علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. اب حکومت کس کے پاس آئی؟ ان کے بیٹے کے پاس آئی. علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے بڑا عیاش تھا اور وہی دوبارہ وہی چیزیں لوٹ کر آتی ہے. اس کے علاوہ بت پرستی، نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں. تو اللہ رب العزت نے عمالیہ قوم کے ایک اور بادشاہ جس کا نام کیا تھا؟ بخت نصر. اس کا نام کیا تھا؟ بخت نصر. اللہ رب العزت نے ان کو مسلط فرمایا. بخت نصر آیا، وہ تمام کی تمام چیزیں توڑ دیا، ہلا کو برباد کر دیا، ہیکل سلیمانی توڑ دیا. آج بھی ایک دیوار بچی ہوئی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ وہی دیوار ہے اور یہودی جب بھی وہاں پر آتے ہیں اس دیوار کے سامنے ماتھا ٹیک کر، دیوار کو ماتھا لگا کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. یہ ہیکل سلیمانی. اور جب بخت نصر داخل ہوتا ہے، علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ جتنی عبادت گاہیں تھیں سب کو توڑ دیا اس نے. ان کی بچیوں کے ساتھ زنا کیا گیا اور باضابطہ خون ریزی کی گئی. 90 سال کتنے سال تک 90 سال تک ان کے بچوں کو باضابطہ قید کر دیا گیا. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو اس کے بعد کن کا ذکر ملتا ہے ہم کو؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، وہ کہ ایک نبی جو ہے اپنے گدھے کے ساتھ جا رہے تھے اور ہاتھ میں توشہ تھا، علاقے کی طرف گزر رہے تھے. وہ وہی فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پہ اس نے ہیلا کو برباد کیا تھا. وہ سوچتے دل میں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو پیدا کرے گا. اللہ نے وہیں پر ان کو موت دے دیا اور 100 سال تک وہ ان کا انتقال ہو گیا. اللہ رب العزت یہاں پہ ثابت کر رہا تھا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جب دوبارہ اٹھائے گئے تو فلسطین دوبارہ آباد تھا، سب لوگ عبادت کرنے والے تھے. جب اس کسی وہاں پر نبی کو بنائے گئے تھے، حضرت کسی کو نہیں معلوم، حضرت زکریا السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ ان کا یہاں پر عہد تھا. اور اسی وقت ان کی حضرت مریم کی پیدائش ہوتی ہے. ان کی ماں کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے، اللہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو کیا کروں گی میں؟ اپنے بچے کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی کیا کرتی؟ باضابطہ مسجد اقصی کی پاکی صفائی کرتی، ایک حجرے میں رہتی. اور نبی کون تھے اس زمانے میں؟ حضرت ہے نا. پھر وہی واقعہ، آ کر بچی سے ملاقات کرنے کے لیے آتے، غیر موسمی پھل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. تو ان کا بیٹا کون تھا؟ حضرت ہاں جی
حضرت عیسیٰ السلام. زکریا کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ ابھی بہت آگے اور جاننا ہے آپ کو. بس یہ صرف انبیاء کرام تک. فلسطین کا ذکر کہاں کہاں ہمیں ملتا ہے. حضرت ابراہیم سے حضرت زکریا تک ہے نا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ السلام پیدا ہوتے. اب یہاں پر عیسائی کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے حقدار کون ہیں؟ ہم لوگ. کیوں حقدار ہے؟ یہاں پر حضرت مریم رہا کرتی تھی، اس کی خدمت کیا کرتی تھی، اور ہمارے نبی یہاں پر پیدا ہوئے ہیں. اب آپ غور کریں، علماء کرام نے بہت کچھ ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنا ماحول وہاں پر بگڑ گیا تھا. جب حضرت عیسیٰ السلام نبی بن کر دعوتی کام کرنے کے لیے آئے، ان کے خود علماء کرام نے ان کے خلاف بہکا دیا، تو لہٰذا ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھے. اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کے اوپر رومی ٹائٹس، ایک بہت بڑا ظالم و جابر بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے روم والوں کو ان کے اوپر لا کر مسلط کر دیا. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اس کے بعد کس کا زمانہ تھا؟ اللہ کے نبی کا زمانہ. اس کے بعد اللہ کے نبی کا زمانہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کئی مرتبہ جانتے ہیں، نمبر 1 اللہ کے نبی نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف کیا کی ہے؟ ہجرت کی ہے. آپ انبیاء کرام کی امامت کرواتے ہیں. اور اس کے بعد مکہ سے مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. کتنے مہینے نماز پڑھی ہے؟ ہاں جی 16 یا 17 مہینے. 16 یا 17 مہینے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے ثابت کیا ہے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، فلسطین، ملک شام کے صحیح حقدار وہی لوگ ہیں جو ایک اللہ کے ماننے والے ہو اور ایک اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہو. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اس کے بعد کس کا دور آیا؟ حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا. تو یہاں پر حکومت کس کی تھی؟ کس کی حکومت تھی؟ رومیوں کی حکومت تھی، عیسائیوں کی حکومت یہاں پر تھی. عمر بن خطاب کے زمانے میں عمر بن خطاب نے باضابطہ ایک آدھی دنیا کو انہوں نے فتح کر دیا تھا. ابو عبیدہ بن جراح اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا. صحابہ کرام گئے اور پورے فلسطین اور ملک شام کو گھیر لیا اور فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے. تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کو چابیاں عطا نہیں کریں گے، یا آپ اس وقت تک فتح نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ہم نے اپنے انجیل کے اندر ایک ایسے خلیفہ کے بارے میں سنا ہے جس کے کچھ علامات ہے. اے ابو عبیدہ بن جراح، آپ کے اندر وہ علامتیں یہاں پر موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے امیر کو مدینہ سے بلائیں. خط لکھا گیا، عمر بن خطاب کو دعوت دی گئی. عمر بن خطاب کہاں سے آئے؟ ہاں جی مصر سے آئے. کہاں سے آئے؟ کہاں پر تھے عمر بن خطاب؟ مدینہ کے اندر تھے. اور باضابطہ اپنی ایک اونٹنی کو لے کر نکلتے ہیں. وہ لمبا واقعہ آپ کو معلوم ہے. ان کے اونٹنی کے ایک ہی اونٹنی کے اوپر کبھی غلام سوار ہوتے، کبھی وہ سوار ہوتے، آگے بڑھے. جب بالکل قریب پہنچے تو کس کی باری تھی؟ حضرت عمر بن خطاب کی باری ختم ہو گئی تھی، غلام کی باری تھی. اور غلام کو باضابطہ اپنے اونٹ پہ بٹھاتے ہوئے جب اس علاقے کے اندر داخل ہو گئے اور سامنے جھیل تھی، جوتے کہاں پر رکھتے ہیں؟ اپنے بغل میں رکھ کر آگے بڑھتے ہیں. جب ان پوپ اور پادریوں نے دیکھا، علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ وہ قریب آئے اور آ کر ان کے باضابطہ ان کی چادر کے اوپر جو پیون لگے ہوئے تھے اس کو گنتے ہیں. اس کو گنتے ہیں. کتنے پیون لگے ہوئے تھے؟ کتنے پیون لگے ہوئے تھے؟ 16 یا 17 پیون لگے ہوئے تھے. اس کے بعد چابیاں لا کر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کا ماننے والا، ان کا جانثار ساتھی مدینہ سے آئے گا اور کیا کرے گا؟ بیت المقدس کو فتح کرے. کیسے فتح کرے گا؟ نہ تیر، نہ تلوار، نہ نیزہ. آج 57 پوری دنیا کے اندر ملک موجود ہے، فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روک نہیں پاتے ہیں. اور عمر بن خطاب اکیلے چلتے ہوئے آتے ہیں، اور کیا تھا ان کے ساتھ میں؟ ہاتھ میں
کچھ تھا؟ یہ ایمان کی طاقت ہے میرے بھائی. کسی طاقت ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے, یہ قرآن کی طاقت ہے. جتنا انسان ایمان اپنے اندر پیدا کرے گا, جتنا اس کے اندر قرآن کی طاقت, قرآن اس کے اندر موجود ہوگا, اور جتنا اس کے اندر توحید مضبوط ہوگی, نہ اس کو فوج کی ضرورت ہے, نہ اس کو تلوار کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے ان کے آنے کے انداز کو لوگوں نے دیکھا تو چابیاں عطا فرمائی. آ رہی بات سمجھ میں آپ؟ ایک لمبی تاریخ ہے. اس کے بعد کس کا دور آیا؟ اس کے بعد بنو امیہ, امیر معاویہ, ان کے خاندان والے ہے نا, امیر معاویہ یزید ان کا. اس کے بعد بنو عباسیہ, بنو عباسیہ. اب ذرا یہاں سے آپ غور کریں, بنو عباسیہ جب ان کا زوال ہو رہا تھا, جب ان کا زوال ہو رہا تھا, یہ پورے اکھے جن کی ان کے جہاں جہاں پر مسلمان علاقے تھے ان کی وہاں پر حکومت تھی, جب یہ لوگ آپس میں لڑ کے اختلاف کرتے ہیں, جب ان کا زوال ہونے لگا تو پورا عالم اسلام جو ہے دو چیزوں میں بٹ گیا. ایک ہے سلجوقی حکومت, کیا ہے؟ سلجوقی حکومت, آ رہا سمجھ میں آپ کو؟ اور ایک ہے فاطمی حکومت, کیا ہے؟ جو کہ رافضی شیعہ, غالی شیعہ ہے یہ لوگ ماننے والے. یہ دو حکومتیں آ گئی. تو آپ غور کریں, سلجوقی حکومت کے ہاتھ میں ملک شام, فلسطین, اس طرف کے علاقے تھے, اور یہاں پر شیعوں کے پاس کون سے علاقے تھے؟ ہاں جی, مصر, اس کے علاقے یہاں پر موجود تھے. اور یہ لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے, آپس میں لڑا کرتے تھے. ہمیں مسلمانوں کے علاقے چاہیے, یہ آپس میں لڑا کرتے تھے. جب یہ آپس میں لڑ رہے تھے اور جنگ کر رہے تھے تو عیسائی سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے, اچھا موقع ہے, ان کے اوپر حملہ کر کیا کریں گے, بیت المقدس کو فتح کر لیں گے. اور باضابطہ عیسائیوں نے پوری فوج جمع کی. جب یہ آپس میں لڑ رہے تھے ایک ساتھ کہاں پر داخل ہو گئے؟ فلسطین میں داخل ہو گئے. اس وقت جو جو ان کو مل رہا تھا سب کو قتل کر رہے تھے. علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ باضابطہ مسجد اقصی اور اس کے صحن کے اطراف میں 70,000, کتنے؟ 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا انہوں نے, اور کئی مسلمان بچیوں کا ریپ کیا, اور مسجد کو گھوڑے کا استبل بنا دیا. وہاں پر صحن جو تھی وہاں پر گھوڑے کا استبل بنا دیا, اور جو مسجد اقصی آج موجود ہے چرچ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اور باضابطہ اس کے گنبد کے اوپر کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا انہوں نے؟ سلیب لٹکا دیا, اور کہا کہ آج مسلمانوں کی حکومت ختم ہو چکی ہے, عیسائیوں کی حکومت ہے. اور اس کے بعد کس کا دور آتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آتا ہے. نورالدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پل کے بڑے ہوئے عیسائی سوچتے ہیں کہ بھائی اب مسجد اقصی کو فتح کر لیا, آپ کہاں پر فتح کریں گے؟ مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے. مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکل گئے. نورالدین زنگی اور ان کے تمام فوج آگے بڑھ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. نورالدین زنگی کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی فوج کے کمانڈر بنتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا یہ حالات کو پڑھا, پرکھا, جانا, تو ان کے دلوں سے آہیں نکلنے لگے, رونے لگے کہ اللہ کیسا وقت آ چکا ہے کہ مسجد اقصی جہاں جانا, جہاں نماز پڑھنا دیگر مسجدوں کے مقابلے میں نماز زیادہ ثواب ہم کو ملتا ہے. باضابطہ اپنی فوج تیار کی, 12,000 کی فوج ان کی تھی. کئی علاقے فتح کرتے کرتے آگے نکلے اور بیت المقدس کیا کرتے ہیں؟ فتح کرتے ہیں. ان کا ایک واقعہ شاید اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں. ایک لمبا وہاں پر کیا تھا؟ ایک بڑی پل تھی جو عبور کر کے وہاں پہ جانا تھا. ایک مرتبہ رات میں صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے ان کے فوج کیا کرتی ہے کہ ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالتی ہے, اور اس علاقے, اس دیہات میں جو ہے باضابطہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کی ایک گائے تھی. لوگ آگے بڑھے, گائے کو اکیلے دیکھے اور ذبح کر کے کھا لیا. جب صبح روانہ ہونے کا وقت تھا, اس پل کے اوپر سے گزر رہے تھے تو وہاں سے سامنے سے ایک عورت, بوڑھی عورت, روتے چیختے چلاتے ہوئے, دہاڑے مارتے ہوئے, ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی کہ سلطان رکو, میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں, آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. وہ بوڑھی عورت تھر تھراتے ہوئے, کانپتے ہوئے جب آگے بڑھنے لگی, سلطان نے کہا کہ فوج کو روک دیا جائے, میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے. وہ باضابطہ عورت آئی روتے ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کی لگام کو پکڑتی ہے اور تھر تھراتے ہوئے الفاظ میں کہتی ہے کہ اے سلطان,
بتا تو میرا فیصلہ اس پل پر کرے گا یا مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہو کر پل صراط پہ کرے گا؟ کیا الفاظ تھے اس بڑھیا کے؟ اس پل پر کرے گا، اس پل پر کرے گا۔ اتنا سننے کے بعد سلطان اوپر سے نیچے کود پڑے، مائی کیا بات کرتی ہے؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا اس زمانے میں اس وقت تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کے سامنے عدل و انصاف کرنے والا میں کون ہو سکتا ہوں؟ بتا کیا معاملہ ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ آپ کی فوج نے کیا کیا ہے؟ میری ایک گائے کو ذبح کیا ہے، ہڑپ لیا ہے، کھا لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، بڑے غصے میں آئے اور اپنی فوج سے کہتے ہیں کہ تم بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اور جو قوم اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کبھی اسے فتح نہیں کرتا ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو۔ اور باضابطہ تمام لوگ اپنا سونا چاندی جمع کیے اور اس بڑھیا سے عطا کیا، معافی تلافی کی۔ معافی تلافی کرنے کے بعد آگے بڑھے اور بیت المقدس کو کیا انہوں نے فتح کر دیا۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، اس کے بعد زمانہ آتا ہے خلافت عثمانیہ۔ خلافت عثمانیہ کا زمانہ آتا ہے، یہ مملوکوں کا زمانہ تھا اور ان کی بڑی لمبی خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، جو کہ دیکھتے نا ڈرامہ دیکھتے نا، کیا ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ کون سے غازی؟ ہاں جی، ارطغرل غازی کا زمانہ ہے نا۔ یہ خلافت عثمانیہ بڑی پھیلی ہوئی تھی، جب تک ان کے ہاتھ میں فلسطین بیت المقدس تھی بڑی محفوظ تھی۔ اور عبد الحمید ثانی جو ان کے ایک بڑے خلیفہ گزرے ہیں، بڑے امیر گزرے ہیں، یہ بہت ہی جنگجو سپاہی تھے۔ اور خلافت عثمانیہ جب یہ شروع ہوتی ہے تو یہودیوں کی ایک بڑی تنظیم کا نام کیا تھا؟ صہیونی۔ کون سی تنظیم ہے؟ تنظیم صہیونی۔ یہ کہاں ذکر ملتا ہے ہمیں؟ کہاں پر ملتا ہے اس کا؟ اس سے پہلے کہا تھا نا آپ کے سامنے، یاد رکھنا بول کے، کہاں پر تھا یہ؟ فلسطین میں تھا نا، ایک پہاڑ ہے جہاں پہ بیت المقدس مسجد اقصی قائم کی گئی ہے۔ ایک تنظیم بنی پورے یہودیوں کی، اور یہودیوں کی تنظیم بننے کے بعد یہ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اچھا موقع ہے، آگے بڑھیں گے اور فلسطین کے اندر جا کر کوچ کریں گے۔ وہاں کے عبد الحمید سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بڑے غریب ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا کیا کرے، ہم اپنے پورے خزانے آپ کو ادا کرتے ہیں، اب ہمیں کیا کرے، فلسطین میں جگہ عطا فرمائیے۔ عبد الحمید نے ایک ہی لفظ فرمایا، کہا کہ تم پوری دنیا کے خزانے میرے سامنے لا کے ڈال دو، پوری دنیا کے خزانے تم میرے سامنے لا کے ڈال دو، لیکن میں بیت المقدس اور فلسطین کی ایک مٹھی مٹی بھی عطا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنے ایجنٹوں کو بھیجا، منافقین کو بھیجا اور کہا کہ خلافت عثمانیہ کے اندر داخل ہو کر ان کو کیا کرے، ان کے اندر پھوٹ ڈالے۔ ایک لمبی تاریخ ان کی ہے، تقریباً 1914 میں، کتنے میں؟ 1914 میں ایک عالمی جنگ ہو رہی تھی بڑی۔ اتا ترک کمال، کیا نام ہے؟ مصطفیٰ اتا ترک کمال، آپ یاد رکھے، یہ سب سے بڑا منافق ہے جو ان کی خلافت میں داخل ہوا اور باضابطہ ان کی خلافت کو توڑتا ہے۔ نام کیا ہے؟ اتا ترک مصطفیٰ اتا ترک، یہ اس کا نام ہے۔ آپ یاد رکھیں، اس کے بعد ایک عالمی جنگ ہو رہی تھی، ایک مقابلے میں جرمنی، اٹلی، اور ان کے مقابلے میں برطانیہ، امریکہ اور فرانس، روس، یہ ایک طرف ہو گئے تھے۔ حالانکہ خلافت عثمانیہ کے ان سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اور یہی مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ہے ان کو بہکا کر اس جنگ عظیم کے اندر ان کو داخل کرتا ہے۔ ایک لمبی جنگ ہے اس کا، یعنی اس کا عالمی جنگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے والے دو طرف ہو جاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، آپس میں حلیف بن کے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ اس کا دوست ہے، وہ اس کا دوست ہے، اس سے مقابلے میں آتا ہے، جرمنی کے مقابلے میں اٹلی آتا ہے، اور امریکہ کے مقابلے میں فرانس آتا ہے، جاپان آتا ہے نا اس علاقے میں۔ تو پوری دنیا کے اندر دو فوج بنتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو 1914 کے اندر باضابطہ یہ شروع ہوتی ہے، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو باضابطہ یہودیوں کا سردار آ کر برطانوی حکومت کے امیر سے کہتا ہے کہ اگر آپ جنگ جیت جائیں گے تو کیا کرنا، ہمیں فلسطین میں
جگہ عطا فرمانا. ہم کیا کریں گے؟ ہم جتنے یہودی دنیا کے اندر موجود ہیں وہ تمام کے تمام مل کر آپ کا ساتھ دیں گے. کیا آپ اسے مانتے ہیں؟ کہا کہ ہم بالکل مانتے ہیں. آج بھی اس معاہدے کا نام کیا ہے؟ بلفور. نام کیا ہے؟ بلفور ہے. بلفور اس کا نام آتا ہے. اور باضابطہ وعدے کے مطابق جو ہے 1918 کے اندر یہ جنگ ختم ہو گئی اور باضابطہ برطانوی حکومت تھی، یہودیوں کو آنے کی اجازت دی گئی. اور تقریباً 1948 ہم کب آزاد ہوئے؟ 1948 میں باضابطہ ان یہودیوں نے کیا کیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ اسرائیل اس ملک کی ایجاد کی اور کہا کہ ہمارا ملک ہے اور اس کے اندر ہم رہیں گے، اور دنیا سے لوگوں کو لا کر انہوں نے بسا دیا وہاں پر. اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کیا ہے؟ وہاں پر اختلاف ہوتا ہے. آج بھی کیا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے. فلسطینیوں کو وہاں پہ نکال دیا گیا. یہ لمبی اس کی تاریخ ہے. ایک آخری حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صحیح مسلم کی روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ آنے والے زمانے کے اندر کیا کریں گے مسلمان؟ 4 بڑے جنگ کریں گے. کیا کریں گے؟ 4 جنگ کریں گے. نمبر 1 عرب والوں سے مقابلہ کریں گے. نمبر 2 فارس سے مقابلہ کریں گے. نمبر 3 روم والوں کے خلاف مقابلہ کریں گے. اور نمبر 4 دجال کے خلاف مقابلہ کریں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ عرب والوں سے اللہ کے نبی نے مقابلہ کیا. جنگ بدر، جنگ احد، یمامہ وغیرہ سب چیزیں صحابہ کرام نے کر لیا. فارس عمر بن خطاب کے زمانے میں وہ جنگ بھی، اس کا اشارہ میں ہم کہاں ملتا ہے؟ خندق کھودتے وقت جب اللہ کے نبی مارتے ہیں نا، وہاں پر فارس کے آپ کو محل دکھائے گئے ہے نا، محل دکھائے گئے نا. تو عمر بن خطاب کے دور میں فارس کو فتح کیا گیا. اب کتنے باقی رہ گئے جنگ؟ 2 جنگ باقی رہ گئے. اب ذرا غور سے سنیں اس بات کو لے کر کے میں جو آپ کے سامنے باتیں پیش کر رہا ہوں وہ ہمارے سامنے بالکل واضح انشاءاللہ. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ ایک جنگ ہوگی وہ رومیوں کے مقابلے میں ہوگی. ایسے تو رومیوں سے کئی جنگیں بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو اشارہ کیا ہے نا، رومیوں سے جنگ جیسے ختم ہو جائے گی، کون آئے گا دنیا کے اندر؟ دجال آئے گا. تو علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ ابھی وہ جنگ نہیں بھی ہے. اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ آنے والے زمانے کے اندر جب یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی، وہی تلوار والا زمانہ آئے گا. اللہ رب العزت جو ہے باضابطہ ملک کے شام، کہاں کے؟ ملک کے شام کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اٹھا کے کھڑا کرے گا. اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ عیسائیوں کے خلاف جنگ کریں گے. اس کی کئی چیزیں بیان کی گئی ہے. اور باضابطہ ملک کے شام کے لوگ جو ہے کہاں پر کس کے خلاف جنگ کریں گے؟ رومیوں کے خلاف جنگ کریں گے، عیسائیوں کے خلاف جنگ کریں گے. اور یہ مسلمان جب جنگ جیت جائیں گے، ایک جنگ کیسے ہوگی؟ کشتیوں کے اوپر جنگ ہوگی جو کلمہ پڑھنے کے بعد فتح کر دیے جائیں گے. ایک جنگ دنیا کے اندر یعنی زمین کے اوپر ہوگی، یہ لوگ مقابلہ کر کے ادا کریں گے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب یہ ملک کے شام کے لوگ باضابطہ جنگ جیت جائیں گے، خوشیاں منائیں گے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بڑا حصہ کیا ہو جائے گا؟ جنگ میں شہید ہو جائے گا، اور ایک بڑا حصہ کیا ہو جائے گا؟ فتح پا لے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جنگ جیت جانے کے بعد ابھی فتح کی خوشی منا رہے ہوگے، آواز کیا آئے گی؟ کیا آئے گی آواز؟ دجال آ چکا ہے، دجال آ چکا ہے. مقابلہ کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ یہ ملک کے شام کے لوگ ہوں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد امام مہدی آئیں گے، اور کون آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ السلام آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ السلام آئیں گے، یہودی ان کے مقابلے میں آئیں گے اور بڑی زبردست جنگ ہوگی، دجال کو مارا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ پتھر کلام کریں گے، درخت کلام کریں گے، ٹیلے کلام کریں گے، کہیں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے کون چھپا ہوا ہے؟ یہودی چھپا ہوا ہے، آ اسے قتل کر. یہ تمام کے تمام جماعت جو ہے بات کر کے بلائیں گے، ان کو قتل کریں گے. اب جو وہاں پر جو بمباری ہو رہی ہے اور وہاں پر جنگیں ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ان کو تیار کر رہا ہے. کس کے اندر ہمت ہے جی؟ ہے ہمت. توپ کے سامنے کھڑے ہو جائے، گولیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے. یہ اللہ رب العزت نے ان کو تیار کر رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے کے اندر جو حدیث کے اندر آیا ہے، ملک کے شام کا علاقہ
اور وہاں کے نوجوان ہی ساتھ دیں گے اور آگے بڑھیں گے، روم کو بھی فتح کریں گے اور جو نبی آئیں گے ان کا بھی ساتھ دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون